سی صورتیں ہیں۔ میم چونکہ اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے تو آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے شادی میں عورت کی رضامندی کس قدر ضروری ہے؟ اتنی ہی جتنی مرد کی رضامندی ضروری، دونوں میں فرق تو نہیں ہے۔ جی، اور ایجاب و قبول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نکاح کی شرط ہے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبہ یعنی شادی شدہ عورت ہے، بیوہ ہو گئی یا طلاق یافتہ ہو گئی تو وہ اپنے نکاح کے لیے اختیار رکھتی ہے، لیکن یعنی اس سے مشورہ کیا جائے گا، اور جہاں تک کنواری لڑکی کا تعلق ہے تو اس سے اس کی رضامندی لی جائے گی۔ سیدہ عائشہ نے ایک مرتبہ کہا، اور آپ سے یہ سوال اور طرف سے بھی کیا گیا کہ کنواری لڑکی تو اس بات پہ شرم محسوس کرے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی سمجھی جائے گی۔ تو یہ حق اسلام عورت کو دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس حق کے بارے میں جو صورتیں اختیار کی جاتی ہیں وہ عجیب ہے۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عین نکاح کے موقع پر سارا ایونٹ مینج کر کے پریشرائز کر کے ایک لڑکی سے اگر کہا جائے کہ اب آپ بتاؤ آپ راضی ہو کہ نہیں، اور یہ ہے کہ اگر لڑکی راضی نہ ہو تو ہر طریقے سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، تو یہ تو طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ جس وقت کوئی پرپوزل آتا ہے عین اس موقع پہ مشورہ کرنا اور اس کی رضا لینا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے پورا انسان ہے جس طرح سے مرد پورا انسان۔ یقیناً۔ میم جب آپ نے یہ گفتگو کی تو میرے ذہن میں ایک وہ ریوائیو آیا کہ جب ہم سنتے ہیں معاشرے کے حوالے سے بہت ساری بچیاں، خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بات کہ پریشرائز کر کے نکاح کر دیا گیا، پریشرائز کر کے شادی پہ رضامند کر لیا گیا۔ اب سم ہاؤ انگیجمنٹس ہو جاتی ہیں، منگنی کے بعد 2 3 4 سال گزرتے ہیں تو معاملہ اور شدت اختیار کر جاتا ہے، پھر بچیاں گھر سے چلی بھی جاتی ہیں، ناراضگی کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، اور اگر سم ہاؤ ایسی شادیاں ہو بھی جائیں تو پھر وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، یعنی وہ ریلیشن شپ، وہ بانڈنگ نہیں ڈیولپ ہو پاتی، کچھ سالوں کے بعد سپریشنز ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ معاشرے کا بہت بڑا ایک ایسا حصہ ہے مصیبت سے دو چار رہتی ہیں بچیاں، فیملیز پوری ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ میں بڑی دلچسپ بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز۔ ابھی میں کسی حدیث پر کسی کی شرح پڑھ رہی تھی، نام میں نہیں لینا چاہتی اس لیے کہ یہ تھوڑا سا نامناسب ہوگا، کیونکہ مجھے اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی اوپینین دینی ہے۔ جی۔ تو اس میں جو ہے وہ لڑکی کی رضامندی اور لڑکی کا اپنی مرضی سے نکاح کرنا اور لڑکی کو یہ رائٹ دینا، اس کے بارے میں کسی ہمارے اسکالر نے یہ لکھا کہ اس کو اجازت اگرچہ ہے لیکن دینی نہیں چاہیے۔ اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ لڑکی کے پاس وہ عقل نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے یعنی وہ غلط ڈیسیژن کر جاتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ عورت کے بارے میں ہماری سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ عورت کے پاس وہ عقل نہیں ہے، وہ فہم نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں ڈیسیژن نہیں کر سکتی، گویا عقل کے بغیر یا کم عقلی کی وجہ سے وہ ادھورا انسان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے بارے میں اگر ہم یہ تسلیم کریں گے کہ وہ پورا انسان ہے تو اس کے لیے یعنی ایک گنجائش بنے گی کہ اس کو بھی یعنی سوچنے سمجھنے کا فیصلہ کرنے کا موقع۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ میں بہت پرابلم ہے۔ جب بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے تو انہیں تھنکنگ سکلز نہیں سکھائی جاتی، ان کو سوچنا سمجھنا، ڈیسیژن میکنگ انہیں نہیں سکھائی جاتی۔ اگر ایک لڑکی کا ایشو ہے تو لڑکوں کو دیکھیے کہ لڑکوں کے کتنے بڑے ایشوز ہیں۔ میری تو تجربے میں یہ بات ہے کہ لڑکیوں سے زیادہ لڑکے فیصلے غلط کرتے ہیں، اور لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے یعنی لڑکیوں کو تو ماں باپ پریشرائز کرتے ہیں اور لڑکے باہر جا کے لڑکیوں سے پریشرائز ہو جاتے ہیں اور غلط ڈیسیژن کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے ماحول ہی ایسا بنا دیا کو ایجوکیشن کی وجہ سے، جو معاشرے کے اندر صورتحال بن گئی اس کی وجہ سے کہاں یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ لڑکیوں کے اندر وہ عقل نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ یعنی ایک ایسی بات کو لے کے پوری خواتین کی جنس پر اسے اپلائی کر دینا، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ کم فہم
اگر لڑکیاں ہوتی ہیں تو کم فہم لڑکے بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات اپنے رسول کی زبان سے کہلوائی ہم اس کی ہمارا کوئی اختیار ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بھی بات کہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک پوری کمیونٹی کو بے عقل قرار دے کے اس سے وہ حق چھیننا، اگر کوئی اسکالر بھی چھیننا چاہتا تو یہ درست نہیں ہے. میں آپ کی بات کو یہاں پہ سیکنڈ کروں گا، بیکاز جب ہم ایک ایسی بڑی تعداد جو پاکستان میں زیادہ تعداد اگر ہم بات کریں تو خواتین کے حوالے سے ہے، ان کو کم عقل کہہ دینا یہ کسی بھی ذی شعور کا کم از کم کام نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو گھر میں پورے خاندان کو تربیت دیتی ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا میم کہ پہلی تربیت ماں کی آغوش ہے. اگر وہ تربیت اسی پہ ہی سوال اٹھا دیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خود ڈینائی کر رہے ہیں. جی اور دیکھیے جی عربی میں جی جی ماں کو کہتے ہیں نا، جی. اور کا مطلب ہے روٹ، جڑ. جی. یعنی سوسائٹی کی جو بنیاد ہے اسے آپ کم عقل قرار دے کے جی. تو آپ یعنی کہ ایک سوسائٹی کس طرح کی تشکیل دینا چاہتے ہیں، کیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں. آپ کسی کی ماں کو کم عقل کہیں گے، کسی کی بیوی کو کم عقل کہیں گے، کسی کی بیٹی کو کم عقل کہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بات بہت زیادہ پورے معاشرے کے اندر ایک یعنی ایسی فضا کو جنم دے گی جہاں پر لوگ سراپا احتجاج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسی چیز کو جب میں آگے لے کے چلتا ہوں میم کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے یقیناً ایسے بہت سے ایکسپیرینسز کیے ہوں گے، ہمارے ویورز نے کیے ہوں گے. ایک بچی گھر میں بارہا کہہ رہی ہے کہ جہاں پہ آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، میری رضامندی نہیں ہے. پسند ناپسند کا تو ہمارا دین بھی کہتا ہے، اس نے اجازت دی ہے، اور جن پیرامیٹرز میں دی ہے وہ ہم سب تقریباً جانتے ہی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے ڈیفینیٹلی. اس کے بارہا کہنے کے باوجود اس بچی کی بات نہیں سنی جاتی. ٹھیک ہے، ایسپیکٹ اور بھی اس میں موجود ہیں کہ اور ایشوز ہیں جو والدین سمجھ سکتے ہیں، جو بڑے سمجھ سکتے ہیں، وہ شاید بچے اپنے اس ایج میں نہیں سمجھ سکتے. either that is a girl or a lady or a guy، وہ اس سے قطع نظر. لیکن روٹ کاز جیسے آپ بات کر رہی تھی، وہی بچی کچھ عرصے بعد گھر سے اگر بھاگ جاتی ہے، گھر کا سامان لے کے جاتی ہے، اور پھر وہی بچی جو گھر والوں کو کہتی رہی کہ میری سن لو، نہیں سننے کے بعد وہ باہر جا کے کورٹ میرج کرتی ہے. پھر والدین کچھ عرصے بعد جب اس کو ٹریس کر لیتے ہیں، سم ہاؤ بڑے بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھانے لگتے ہیں، پھر وہی بندہ ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے، اسی شادی کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جاتا ہے. مور آف دا کیسز، زیادہ تر کیسز میں کمپرومائز نہیں ہوتے. پھر انہی کیسز میں ان کو پیسے دے کے اور ان کو ویل سیٹل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. روٹ کاز جو آپ نے کہا، اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کر لیں تو یہ نوبت نہ آئے. اس کے لیے والدین کی تربیت ضروری ہے، اس والدہ کی تربیت ضروری ہے جو کہ ماں بنی ہے، پھر اس نے تربیت کی ہے اور اس کی بچی یہاں تک پہنچی. پلیز اس پہ بات کیجیے گا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانیں. جی. مجھے یوں لگتا ہے کہ اسٹیٹ ہر پیدا ہونے والے بچے کو اون نہیں کرتی. ماں باپ کی بات تو فرق ہے، اگر آپ اس کو دنیا بھر میں دیکھیں تو اسٹیٹ اون کرتی ہے، پیدا ہونے والے بچے کے رائٹس کا تحفظ کرتی ہے، اس کی ماں کو ٹرینڈ کرتی ہے، پالنا کیسے ہے، اسے کھلانا کیا ہے، اسے سلانا کب ہے، اس کے باقی معاملات کو کب ہینڈل کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کی ایموشنل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے سکھانی ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ اسے کیسے سکھانی ہے، کیسے اسے نو کرنا ہے، کیسے اسے یعنی اس کو ڈیسیژن کرنے کے قابل بنانا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر سوسائٹی کے اندر ریاست پیرنٹنگ کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سے اختلاف ہو، آپ اسے بہتر نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف فیملی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے اندر آنے والے نئے افراد کو قبول کرے اور ان کو ٹرینڈ کرے. معاشرے کے اندر آج جو انارکی ہے، آج جو صورتحال اس حد تک بدل چکی ہے، اتنا زیادہ لوگوں کے اندر سٹریس ہے، اتنا زیادہ ایگریشن ہے، تو اس کے پیچھے اگر جا کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ ایک پیدا ہونے والے بچے کی ذمہ داری ماں باپ لیتے ہیں، نہ سوسائٹی لیتی ہے، نہ ریاست لیتی ہے. تو ریاست اس ذمہ داری کو بھی قبول کرے کہ ہم نے ہر بچی کو اور ہر عورت کو ٹرینڈ کرنا ہے اس کے بیسک رول کے لیے. ریاست نے تو یہ ذمہ داری لے لی کہ نکاح کے بارے میں یعنی اگر دنیا سے ریاست پریشرائز ہوتی ہے تو نکاح کے ادارے کو ہی ختم کرنے پہ تل جائے ریاست. تو یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ سوسائٹی کو اس کے ریئل گراؤنڈ پہ
यानी वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करें, आप आर्टिफिशियली कुछ और चीज़ें इम्पोज करते हैं। अब आपने जो गुफ्तगू की अगर इस तरफ आई गई है तो हम खुल के इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि अगर बात खुल के ना की गई तो शायद जिम्मेदारी प्रॉपर अदा नहीं हो पाएगी। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, और आप भी जानती हैं, जो औरत के हकूक़ की बात करते हैं, और उन हकूक़ में बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हैं, हम उनसे मुत्तफिक भी हैं, लेकिन द वे वो जिस तरह अप्रोच रखते हैं उसके पीछे जो जहन है आज़ादी के हवाले से, जैसे हम निकाह के लिए ही बात कर लें, हम कि शादी अपनी मर्ज़ी से हो जाए और इसकी इजाज़त भी है, हम भी कहते हैं, हमारा दीन का सारा तबका, हमारी अपनी सारी तालीमात ये कहती भी हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है? उनकी उस स्कूल ऑफ थॉट में और हमारा जो दीन हमें कहता है, उस असल हकीकत में फ़र्क क्या है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जहाँ तक हक की बात है जी। तो हक को तो सारे समझते हैं, जो नहीं समझते उन्हें समझना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऐसी है जिसे पता है जी। कि मेरा हक क्या है, और अगर नहीं पता तो उसे एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ इससे आगे की बात हमें करनी चाहिए। बात यह है कि हक तो है, तस्लीम भी करते हैं, जी। देते कब है? देते कब हैं? जी। जब हक दिया नहीं जाता तो रिएक्शन तो आता है, रद्द-ए-अमल तो आता है। जब सदियों से औरत पिसती चली आई और घर घर पिस रही है और उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए हुए हुकूक नहीं दिए जा रहे, तो नेचुरली इस रद्द-ए-अमल को फेस तो करना पड़ेगा। टॉक करें, बैठें, कम्युनिकेट करें, मौक़िफ़ सुने तो सही कि असल बात क्या है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि औरत के हक की बात, आज़ादी की बात को इतना ज़्यादा यानी तलख़ी के साथ ना सुने। ये देखें कि आज़ादी के पीछे दरअसल गोल क्या है, अचीव क्या करना चाहते हैं। जी। सिर्फ सोच नहीं, कोई इस आज़ादी के साथ पहुंचना कहाँ चाहता है। मैं ये समझती हूँ कि औरत के हुकूक के हवाले से जो मूवमेंट हो, जी। उस मूवमेंट से पहले ही उसके लिए पहली तो बात यह है कि उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए कि वो हुकूक दिए जाएं, लेकिन एक पूरी सोसाइटी है जिसका कंडीशनड माइंड है। जी। इसकी डी कंडीशनिंग कैसे होगी? जब कोई डी कंडीशन करना चाहे तो नेचुरली उसको तो मुजरिम करार दिया जाएगा, वो मैं हूं, ये कोई और हो। जी। अब बात यह है कि हक देना है, दिया क्यों नहीं जाता? इसलिए दिया नहीं जाता कि वो माइंडसेट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए कानून के मुताबिक नहीं है। बात कर रहे थे कि जहां पे हमने बात छोड़ी थी, हक सब बात करते हैं हक की, लेकिन हक दे कोई नहीं रहा। और वो क्या है जिस हक का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बाकायदा बता दिया है कि औरत का ये हक है, ये इसको मिलना चाहिए। हम जैसे विरासत के हवाले से प्रोग्राम्स कर चुके हैं और हकूक़ के हवाले से कर चुके हैं, निकाह में मर्ज़ी के हवाले से भी, ये भी बताइएगा प्लीज़। हम इस पे पहले बात कर चुके कि निकाह में इजाब व कबूल बुनियादी शर्त है जी। इसके बगैर निकाह मुनक़िद नहीं होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़की ने फरियाद की थी कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद ने मेरा निकाह मेरे चचाजाद से कर दिया और इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस निकाह को फसख कर देता हूँ, ये निकाह जो है वो बरकरार नहीं रहेगा, मैं निकाह को ख़त्म कर देता हूँ। जी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अब ये काम तो नहीं चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती थी कि सबको पता चल जाए कि मेरा इख्तियार, मेरी मर्ज़ी, मेरा हक क्या है। क्या है? जी। तो कितना बड़ा एहसान है उस बच्ची का, उस लड़की का, जिसने सारी ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद की थी जी। और ये कहा था कि ये पता लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यानी ये और इस तरह के दीगर वाक़यात से भी इसका सबूत मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में एक लम्हा नहीं लगाया डिसीजन करते हुए, कि क्योंकि ये औरत का हक है। ठीक है, ठीक है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। एक लाइव कॉलर से बात की तो कुछ निकाह बचपन में भी कर दिए जाते हैं। हमारे माशरे में हमने देखा है कि छोटी उम्र में निकाह कर दिया, लेकिन जब वही बच्ची बड़ी हुई तो उसको वो शख्स ही पसंद नहीं है और वो इसरार करती है कि मुझे नहीं करना, तो क्या वो निकाह रहेगा? बालिग होने से पहले का निकाह? बालिग होने से पहले का निकाह
پہلی بات تو یہ کہ کیا منعقد ہو سکتا ہے؟ جی تو بالکل منعقد ہو سکتا ہے، چاہے اس نکاح کو رکھنا. جی یہ بات آپ نے کہی کہ اگر بچی کا نکاح کر دیا گیا اور اب ایسی ایج آ گئی کہ جب وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا نباہ ممکن نہیں ہے، تو وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی، کہ اگر وہ اپنے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پاتی جس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ رہ سکے، یعنی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ نہیں قائم کرنا چاہتی، تو اسے مجبور نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ ایسے نکاح ہوئے ہیں اور بہت عرصے تک وہ جینوئن ریلیشن شپ ہو ہی نہیں سکا جو ہسبینڈ اور وائف کا ہونا چاہیے، اور آخرکار سپریشن ہوئی ہے. ہم اس بات کو ذرا مزید کھول لیں. بچوں پہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے چچا کے گھر کرنی ہے شادی یا آپ نے پھپھو کے گھر کرنی ہے. یہ پریشر والد کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے بچیوں کی یا بچوں کی مرضی کے بغیر. اسی طرح والدہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے خالہ کے گھر یا ماموں کے گھر، جبکہ وہ بچی یا بچہ نہیں چاہ رہے ہوتے. یہ بھی سوسائٹی میں ہمارے بہت زیادہ عام ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ پریشر تو کسی طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے خاندان کے لیے ہو چاہے غیر خاندان کے لیے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پریشر نہیں ہونا چاہیے. اچھا میم، ایک اور بھی معاملہ ہے. ہم جب اپنے ان دیہی علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے، اور میں نے آغاز میں ذکر بھی کیا، تو وہ چند چیزیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں. کاروکاری ایک ایسی رسم ہے، ایک ایسا سوسائٹی نے بنا لیا ہے، اور وہ پتہ نہیں کب سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ کلچر کا حصہ ہے ان سوسائٹیز کے. اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ غیرت کے نام پر جو قتل کیے جاتے ہیں اس کا اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے. قانون کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اسے عدالت میں لائیے اور عدالت میں اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر بات چیت ہو، اور اگر کوئی مجرم ثابت ہو تو سزا ملے گی. نارملی کاروکاری کیسز کو اگر آپ اوپن کر کے دیکھیں تو یعنی آپ اسے پڑھیں، اسے دیکھنے کی کوشش کریں، تحقیق کریں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ غیرت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اصل میں یہ کاروکاری جو ہے وہ جائیداد میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے بیس اس کی ہے کہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے، اور اس الزام کی وجہ سے لڑکی قتل ہو جاتی ہے اور باپ بھائی جیل میں چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اگر کہیں قتل ہو گیا ہے تو دوسری فیملی کی جانب سے ایک اور ٹرم بنا لی ہے ونی کے حوالے سے کہ آپ بچی کا ادھر نکاح کر دیں، اور ایج ریگارڈلیس کے اس شخص کی کیا ہو اور اس بچی کی کیا ہو. کیا یہ معاشرے کی جو صورت ہے یہ قابل قبول ہے؟ یعنی اس کا تو کوئی دور دور تک، یعنی اس کی کوئی گنجائش یا اس کے بارے میں سوچ تک بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اس کو کوئی آبجیکٹ سمجھ لیا کہ آپ نے کسی جگہ سے اسے ریپلیس کرنا ہے، کسی کے نفرت کے جذبات ختم کرنے ہیں یا کسی کی دشمنی کو ختم کرنا ہے. اب امیجن کریں یہ رشتہ سکون کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو ایک مرد کے دل میں دشمنی ہے، بغض ہے، وہ ایک عورت کے پاس سکون کیسے حاصل کرے گا؟ ایک عورت اپنے دشمن کے پاس اس کے گھر میں جا کے سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ دلوں کے اندر آگ بھڑک رہی ہے. اس آگ میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا مستقبل ہوگا؟ آئندہ آنے والی نسلوں کو کس آگ کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا معاشرہ، ایسا خاندان اور ایسا نکاح اور ایسی کوئی چیز جو ہے اس کے الاؤ نہیں کرتے. یعنی قتل کرنے والے کی جو سزا ہے، قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر قصاص ہے تو وہ بھی عدل کے ساتھ ہوگا نا. کسی انسان کو تو اس کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا. ٹھیک. اچھا میم، چیز اور کہ جس کے بارے میں بڑی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو اس طرف بھی آ جائے کہ عہد رسالت کی اگر ہم بات کریں، اس دور کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، تو عورت کی مرضی کے حوالے سے ہمیں عملی مثالیں کیا ملتی ہیں؟ وہ کیا طور طریقے ہیں، کیا سبق ہیں ہمارے لیے؟ ہم کیسے سمجھ کے اپنی زندگی اس طرح گزار سکتے ہیں؟ اپنی بچیوں کو کیا وہ حقوق دے سکتے ہیں نکاح کے حوالے سے؟ اور ان کو خود کیا سمجھ لگ سکتی ہے کہ میرے یہ حقوق ہے، میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آزاد عورتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سیدہ خدیجہ کی مثال بہت بڑی ہے، اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے.
آپ کا نکاح، لیکن یہ عربوں کے یہاں ان کا کلچر تھا اور یہ ہے کہ اس کو اسی طرح سے برقرار بھی رکھا گیا. سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف دیکھے تھے، ان اوصاف کی وجہ سے انہوں نے اپنی دوست کے توسط سے پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوایا تھا. آج اس کو بنیاد بنا کر لڑکیاں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں انتخاب کرنے کا حق ہے اور ہم اپنی مرضی سے انتخاب بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ فائنل ڈیسیژن بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ انتخاب کا حق ہے، لیکن ولی کی اجازت ناگزیر ہے، ضروری ہے. اس لیے اسے خاندان میں لے کے آئیے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو خاندان والے پھر چھان پھٹک کریں گے اور میچ دیکھیں گے کہ یہ مس میچ تو نہیں ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر فائنل ڈیسیژن ہونا چاہیے. ٹھیک، اس میں مجھے سوری مزید